اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں جو ہمارے دین کا حلیہ بگاڑتی ہیں، جس نے آج ہمارے معاشرے میں پورے دین کا تصور ہی ختم کر دیا ہے کہ ہمارا دین ہے کیا۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے ارتداد، فتنہ ارتداد، کہ مسلمان ہوتے ہوئے اسلام کی جو بنیادی مبادیات ہیں، جو بنیادی شعائر ہیں، عبادتیں ہیں، اس کے رکن ہیں، ان کا انکار کر دیا جائے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا جانے کے بعد عرب کے بہت سارے قبائل نے اسلام کو خیر بات کہہ دیا، اور کچھ نے ان میں سے جھوٹی نبوت کے دعوے بھی کر دیے۔ کئیوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اب دیکھیں کہ چھوٹی سی ریاست مدینہ، اس کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ان کے آخری دنوں میں مسیلمہ کذاب جو تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط بھی لکھا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب بھی دیا۔ لیکن اس خط کے فوری بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو سارے عرب میں بغاوت پھیل گئی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈگمگائے نہیں، پورا عرب مخالف ہو گیا، اور صرف 12,000 فوج تھی، 10,000 فوج، 10 سے 12 کے درمیان، اور اس کے 11 حصے کیے، اور 11 حصے کرنے کے بعد پورے عرب میں اپنی فوج کو پھیلا دیا کہ جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے، ان کو راہ راست پہ لایا جائے، کیونکہ اسلام میں مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل کرنا ہے، اور قتل کرنا چاہے جہاد کی صورت میں ہو یا ارتداد کی صورت میں ہو، یا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو۔ قتل کرنے سے مطلب یہ ہے کہ کوئی عام مسلمان اٹھ کے اس کو قتل نہیں کر سکتا، بلکہ حکومت وقت کا کام ہے، کیونکہ قتال جو ہے وہ کفار کے خلاف ہے، مسلمانوں کی اصلاح ہوتی ہے، مسلمانوں کی ہم نے اصلاح کرنی ہے، لیکن قتال کس کے خلاف کرنا ہے؟ کفار کے خلاف۔ اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے تو ہم نے کوئی فرد اٹھ کے اس کو قتل نہیں کرے گا، بلکہ یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہو۔